تراویح کا اہتمام کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تو یہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کا زمانہ ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے بقیہ 11 مہینے اس کے متحد رہتے ہوئے گزارنے، اس طریقے کے مطابق گزارنے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو جائے، کہ ہمارا جو یقین بن جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور محمد رسول اللہ کہ ہم نے ہر کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، ہم نے ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میری سنت کو پورا کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کیا میرے بندو اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں آپ سے محبت کروں تو آپ صرف ایک کام کر کے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آ جائیں۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور یہی کلمے کی بنیاد ہے اور یہی کلمہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور جو بنیادی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر لاگو ہوتی ہے وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا کہا ہے۔ حکم تو ایک مرتبہ ہی کافی ہوتا ہے، مگر بار بار کس لیے کہا جا رہا ہے؟ صرف اہمیت کے لیے، کہ کہیں میرا انسان، کہیں میرا بندہ دنیا میں جا کر نماز کو بھول نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے قیمتی چیز امت کو دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو ہم بھی نماز کا اہتمام کریں، اور نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز پڑھتے آسمان سے فرشتے اتروا لیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سے زائد فرشتے بھیج دیے ان کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چھوٹی سے چھوٹی بھی ضرورت ہوتی وہ نماز کو پڑھتے اپنا کام کروا لیا کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، ورد کرنا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر بھی فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ہم دین کا علم جتنا ممکن ہو سکے سیکھیں، ہر کام کو سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، تلاوت کرنا سیکھیں، اور احادیث مبارکہ سیکھیں۔ ہر چیز کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم ہر کام کو اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے یا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر کام کو کرنا۔ نماز شروع کرنے لگے ہیں تو نیت کو درست کر لیں کہ یہ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتلایا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا کرتے تھے، آج یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کو منتقل کر دیا گیا کہ ہم اگر نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو کہتے آئیں۔ اگر ہم کہہ نہیں سکتے تو ہمارے جانے سے ہی نماز کی طرف لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ یہ بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، مجھے بھی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہم خود دین پر عمل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں۔ اور جو حفاظ اکرام ماشاءاللہ یہاں سنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور انہوں نے قرآن پاک جو سنایا اللہ تو وہ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ جگہ بھی بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہوتی ہیں جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جگہ بہت مقبول ہے، کیوں کہ یہاں پر قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، پڑھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔